جب سے ملک میں توہین مذہب کے کاروبار کی حقیقت کھلی ہے کہ یہ گینگ کس طرح نوجوان لڑکے لڑکیوں کو جال میں پھنساتا ہے اور پھر گرفتار اور ان کے گھر والوں سے بھاری رقم کی ڈیمانڈ کرتا ہے، تب سے ان کو قادیانی یاد آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب سوشل میڈیا پر لوگوں کی ان کے خلاف شدید مخالفت بلکہ نفرت اور غصہ بھر چکا ہے، تو یہ شخص خوف زدہ ہو کر وقفے سے سوشل میڈیا پر اپنے بیانات دینا شروع ہو گیا ہے۔ کمیشن آن بلاسفیمی پاکستان نے ایک ٹیم تشکیل دی ہے۔ اس ٹیم کے ذمہ میں ایک ہی کام ہوگا کہ جس نے اپنی اوقات سے بڑھ کر یہ فیک نیوز، یہ بکواسیات شروع کی، اسے قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ابھی بھی ہم قانون کے راستے پہ جا رہے ہیں اور انشاءاللہ العزیز جس نے جو لکھا ہے وہ تیاری کرے کہ اس کے خلاف ایف آئی آر بھی درج ہوں گی، اس کے خلاف استغاثے بھی درج ہوں گے، اس کو نوٹسز بھی آئیں گے۔ وہ جتنا چلانا چاہتا ہے چلاتا رہے، اور یہ جو تماشبین بنے ہوئے ہیں کہ جس کو جو دل کرتا ہے وہ جو لکھ کر فیس بک پہ ڈالنا چاہتا ہے وہ اپنا اس کو حق سمجھتا ہے، تو اس حق کو ہم دیکھتے ہیں تاکہ وہ حق قانون کے مطابق استعمال ہو سکے۔ یہ اطلاع اس لیے میں خود دے رہا ہوں تاکہ کل کسی کو یہ خوف نہ رہے یا کہ زوم نہ رہے کہ پتہ نہیں کیوں خاموش تھے اور اب بھی خاموش بیٹھے ہیں۔ نہ اللہ کے علاوہ ہم نہ کبھی کسی سے ڈرے ہیں، نہ آئندہ کبھی ڈریں گے۔ اللہ کے علاوہ نہ کبھی کسی کے سامنے جھکے ہیں، نہ آئندہ جھکیں گے۔ اور جو بدماشیاں آپ نے سوشل میڈیا پر بیرون ملک سہولت کاروں کے ساتھ مل کر اور خصوصاً مرزا مسرور کے ساتھ مل کر اس کے پیسوں پر اچھل رہے ہیں، ان کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ پیسے واپس کر دیں، ورنہ وہ پیسے اندر سے نکل جائیں گے۔ اچھا، تو بات ساری پیسے کی ہے۔ عرض یہ ہے کہ ہمیں بالکل پسند نہیں کہ آپ جیسے شیطان صفت انسان، جس میں اشرفی بھی شامل ہے، ہمارے پیارے خلیفہ کا نام بھی اپنی زبان پر لائے۔ دوسرا یہ کہ جن کے بچے تم لوگوں نے جھوٹے الزامات لگا کر قید کروا رکھے ہیں، بقول ان کے گھر والوں کے ایک لمبے عرصے سے تم لوگوں نے ان کی جان کی دھمکیاں دے کر چپ کروایا ہوا تھا۔ ظلم کب تک چھپتا ہے؟ ایک دن تو ظاہر ہونا ہی تھا، سو اللہ نے ظاہر کر دیا ہے۔ بجائے کہ تم اس ظلم سے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیتے، اپنی سرکشی میں مزید بڑھ گئے۔ اب تم لوگ جو ان مظلوموں کے لیے سوشل میڈیا پر آواز اٹھا رہے ہیں، ان کو یہ کہہ کر ٹارگٹ کرنا چاہتے ہو اور خوف پھیلا رہے ہو کہ ان کو احمدی پیسہ دے رہے ہیں، تو گویا تم نے اپنی سزا مزید بڑھا دی ہے، اور خدا نے جو تمہاری رسی ڈھیلی کی ہوئی تھی اس کو اپنی چیز سمجھ کر، تمہیں کیا پتا کہ اللہ نے سارے پیسے تمہارے جیسوں سے ہی نکلوانے ہو، تو پھر کیا کرو گے؟ اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ دوسرا یہ کہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں، پچھلے دنوں پی ٹی آئی کے شہریار افریدی صاحب اور وزیر داخلہ طلال چودھری صاحب نے اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر بلاسفیمی بزنس کی مختصر حقیقت اور اس کے حوالے سے تشویش اور مظلوموں کی مدد کی بات کی تھی۔ تب تو تم نے کوئی دھمکی نہیں دی تھی، ان کو دیتے نہ کوئی دھمکی، وہاں تو تمہاری ہمت نہیں ہوئی، لیکن تم نے عام عوام اور احمدی قادیانیوں کو تم اس لیے دھمکیاں دے رہے ہو جبکہ تم نے دیکھا ہے کہ اب تمہارا بچ نکلنے کا راستہ کہیں نہیں تمہیں نظر آ رہا، تو تم قادیانی احمدیوں کو اپنا مہرہ بنا رہے ہو۔ تو ناظرین، آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے شیطان صفت انسان کو ہر شریف النفس شہری سے محفوظ رکھے، آمین۔ میرا بھائی کائنات عالم میں کوئی ان کیسوں کے حوالے سے 1 روپیہ ثابت کر دے۔ کتنا؟ 1 روپیہ جس میں 100 آنا ہوتا ہے۔ آپ مجھے جیو کی بلڈنگ کے اوپر پھانسی دے دیں، میں آپ کو اپنا خون معاف کرتا ہوں۔ مجھے جیو کی بلڈنگ کے اوپر پھانسی دے دیں، میں آپ کو اپنا خون معاف کرتا ہوں۔ حسن معاویہ ہوتا ہے، یہ حسن معاویہ تھا اور ایک حسن معاویہ نام کا بندہ ہے لاہور کا، کہ ڈالے پہ 8-10 لوگ آ جاتے، ادھر وہ ڈالے میں کھڑے ہوئے تھے، اور ایک حسن معاویہ نام کا بندہ ہے لاہور کا، وہ ساتھ تھا، وہ گرفتار کرنے والے ہیں۔ ایک جو طاہر اشرفی کا بھائی ہے، اور وہ لاہور کے کیسز میں سے اکثر کیسز میں وہ خود ساتھ ہوتا ہے۔ مجھے کہتا ہے آپ نا 30 لاکھ روپیہ دے دے تو ہم آپ کے بچے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دے دو۔ کتنے پیسے مانگے؟ 50 لاکھ مانگا تھا،
تو کہتے اتنے پیسے دے دو ہم چھوڑ دیں گے. اتنے پیسے دے دیں ہم فلاں بندے کو FIA کے بندے کو دیں گے تو یہ کام ہو جائے گا, بیان صحیح ہو جائیں گے. لیکن وہ مجھے لگتا ہے خود رکھتے رہے پیسہ. اندازہ کرتے سب کچھ لٹ گیا, میرے سر پہ چھت نہیں ہے, میرے پاس اپیل کے اب پیسے نہیں ہیں. تشدد کرتا ہے. تو حضرت معافی نے اس کے 2-3 تھپڑ منہ پہ مارے زور زور سے. ٹھیک, تو اس دن انہوں نے نا 25 مولوی تھے سر, 25 مولوی اور 7 لڑکے تھے سر, اتنا ظلم کیا, اتنا مارا سر کہ بس اللہ ہی حافظ تھا ان کا اس وقت. بیٹا کہہ رہا تھا کہ مما جب انہوں نے مارا نا, ایک مولوی مار کے تھک جاتا تھا, پھر دوسرا شروع ہوتا, پھر دوسرا شروع. 25 مولوی تھے مسلسل 3 میں, انہوں نے کہتے ننگا کیا ہمیں, ننگا کر کے انہوں نے تاروں سے مارا ہے اور جرم قبول کروایا کہ لکھو یہاں پہ, اور ویڈیو بھی بنائی ساتھ. جرم اگر آپ جھوٹ بھی بولتے ہیں یا وہاں پہ جا کے کچھ کہیں گے تو ہم آپ کو آپ کی یہ ویڈیو اور جرم جو آپ نے قبول کیا ہم یہ دکھائیں گے. ٹھیک ہے, تو پھر کہتے جب مار کے ویڈیو بنوائی اور کہتے اگر آپ لوگوں نے باہر بچوں کو یا جیل میں ہم آپ کو پہنچیں گے, جب ادھر آپ نے اپنے گھر والوں سے بتایا نا تو وہ گھر والے جیسے آپ کو پکڑا, لوگوں نے مجھے کافر کہنا شروع کر دیا. جو ماں 7 ٹائم نماز پڑھتی ہے, درود پاک کا ورد کرتی ہے, اپنے اللہ کے سامنے تہجد میں آنسو بہاتی ہے, کیا اللہ ان آنسوؤں کی لاج نہیں رکھے گا؟ اللہ ظالم نہیں ہے, ہم لوگ ظالم ہیں, ہمارا معاشرہ ظالم ہے جس نے اتنے چھوٹے بچے کا بھی لحاظ نہیں کیا.